پاکستان ذرا خاص طور پہ ریلیونٹ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اور بالخصوص شاید مئی کا جو ہمارا بھارت کے ساتھ جو مارکا ہوا، اس مارکا حق میں ڈو یو تھنک ریئلی سنسیئرلی پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹرسٹنگ اینڈ ریسپیکٹنگ اس دا آؤٹ سائڈ ورلڈ؟ جی میاں صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ ری الائنمنٹ ہوتی رہتی ہیں، یہ اتنی فریکوینٹ نہیں ہوتی، نمبر ون یہ سمجھنا چاہیے۔ فارن پالیسی شارٹ ٹرم فنامنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت سی کمنٹیٹرز کے لیے یا عام آدمی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ ہے کل اس کے ساتھ ہے، نو۔ فارن پالیسی کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے یا ری اورینٹ کرنے کے لیے آپ کو وقت بھی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو ایکسپرٹیز بھی چاہیے، ڈپلومیٹک ایکسپرٹیز بھی چاہیے، اور پھر آپ کو بہت سے ریسورسز بھی چاہیے، انکلوڈنگ آپ کے الائنس کے ممبرز بھی چاہیے جس طرف آپ جانا چاہتے ہو۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ری الائنمنٹ آر سیلڈم، ٹھیک، اینڈ دے آر ناٹ ایزی ٹو بریک اینڈ دے آر ناٹ ایزی ٹو میک، ٹھیک ہے، اور کوئی پش بٹن سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھی پروسیس یہ شروع ہوگا اور اس میں پرابلمز آئیں گی۔ اس وقت ہم ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں۔ ملٹی پولارٹی 1991 کے بعد شروع ہوئی۔ کولڈ وار میں دو پاورز تھی، سوویت بلاک ہو گیا اور ادھر، اور جب سوویت یونین ڈیزالو ہوا تو ایک پیریڈ آیا کئی ڈیکیڈز کا جس میں امریکہ واز دا سپر پاور، اٹ واز اے یونیپولر مومنٹ اگر کہیں اس کو، ٹھیک ہے، دنیا میں ایک ہی پاور تھی۔ اور اس وقت کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز افیکٹو تھی کمپیریٹیولی، اور جس اردو میں کہیں فعال تھی، ایک رول بیسڈ سسٹم چل رہا تھا، ورلڈ سسٹم۔ اب دو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا اب وہ انڈر کوسچن ہے۔ ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہندوستان افغانستان پاکستان کا جو اسٹینڈ آف ہے، اس کو اسٹینڈ آف ہی کہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس کانٹیکس میں جو اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چونکہ یہ اسٹینڈ آف آئسولیشن میں نہیں ہے۔ یہ میں جو پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں جس طرف ہم جائیں گے، ایک تو یہ ہو گئے کہ یو این کے تحت جو رول بیسڈ آرڈر تھا وہ متزلزل ہے اور وہ ابھی اس طرح اسٹرانگ نہیں رہا ہے۔ دوسرا جو یونیپولر موومنٹ تھا وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور اوباما کے سیکنڈ مڈ ٹرم میں یہ فیصلہ امریکہ نے کیا کہ دے ول فوکس آن انڈو پیسفک۔ ان کا مقصد تھا کہ دے ول فوکس آن چائنا، بیکاز بائی دیٹ ٹائم جب تک کہ وہ تھا چائنا ایمرج ہونا شروع ہو گیا تھا ایز اے، اگر آپ اس کو رائیول نہ بھی کہیں، ایک پیئر کمپٹیٹر کے طور کے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسی طرح ہی ہے۔ میں ایک ذرا اچھی اگزامپل دیتا ہوں کہ بادلوں میں سے چاند باہر نکلنا شروع ہو گیا تھا تو لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو چائنا کی یہ صورتحال تھی۔ اب جب بائیڈن کا ٹینیور ہوا آخری، اس میں اس وقت امریکہ کوئی 20 سال ہو گئے تھے افغانستان میں انوالو تھا۔ چونکہ آڈینس کو کافی چیزیں پتہ ہیں، ہم باتیں کرتے رہتے ہیں تو ہم بالکل تاریخ کا اس طرح نہیں جائیں گے، لیکن اگزامپل میں یہ دے رہا ہوں کہ امریکہ کو 20 سال ہو گئے تھے اس وقت سے جب اوباما نے انڈو پیسفک پیوٹ، اس کو پیوٹ کہتے ہیں، وہ پیوٹ لانچ کیا تھا، اور پھر یہ افغانستان کا ایشو آیا۔ 20 سال امریکہ انوالو رہا اور فیصلہ ہوا کہ ہم یہاں سے ایگزٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے،
اب درمیان میں جو 4 سال تھے 2021-22 سے لے کر 25 تک، یہ جو 4 سال کا پیریڈ تھا، میں یہ کہوں گا ان اے وے اس میں ایمبیگوٹی تھی، اس میں ان اے وے نیوٹرل پیریڈ لگ رہا تھا یہ کہ یہ جو خطہ ہے جس کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں مینشن کیا انکلوڈنگ سینٹرل ایشیا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ باہر نکل گیا اس سے اور اب وہ چائنا پہ فوکس کرے گا انڈو پیسفک سے۔ یہ ایسا نہیں ہونا تھا اور نہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ جو پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کا جس کو ہم نے اسٹینڈ آف کہا ہے، یہ واقعی اسٹینڈ آف ہی ہے تاکہ ہم اس کو صحیح ڈیفائن کریں اور پھر اس کا مداوع بھی کریں، ٹھیک ہے، انالیسس کے علاوہ بھی سلوشن نکالیں۔ اب امریکہ یہ سمجھ رہا ہے دوبارہ کہ اس کا یہاں سے نکلنا جو بھی وجہ تھی، جیسی بھی وجہ تھی، غلطی تھی، بٹ دے وانٹ ٹو کم بیک، دے وانٹ ٹو کم بیک۔ اس کی وجہ کہ یہ جو فلنک جسے کہتے ہیں انگریزی میں، چائنا کا یہ جو سائیڈ ہے یہ اوپن ہو گیا تھا۔ جب آپ نے انڈو پیسفک پہ فوکس کر لیا، یہاں سے ایگزٹ ہو گیا امریکہ کا، تو یہ جو فلنک تھا، یہ جو سائیڈ تھی، یہ اوپن ہو گئی چائنا کے لیے، اور چائنا نے اسی وقت اٹ واز ناٹ بائی چانس، اٹ واز بائی ڈیزائن، اس وقت چائنا BRI لانچ کر چکا تھا اور سی پیک بھی لانچ ہو چکا تھا، اور چائنا کی بھی نظر میں افغانستان اور سینٹرل ایشیا تھا۔ یہ سر اس کا نیئر ابراڈ ہے، بہت نیئر ابراڈ ہے، اس کو جیسے اس کا نیبرہڈ ہے، جس کے جو سوشلسٹ لینگویج میں وہ کہا کرتے تھے اس کو نیئر ابراڈ۔ ان کا امیڈیٹ ابراڈ جو ہے ہمارا بھی یہی ہے، ہمارا بھی نیئر ابراڈ افغانستان اور سینٹرل ایشیا ہے، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ ایران، اور ان کا بھی وہی ہے۔ تو اب جو 4 سال امریکہ یہاں پر انگیج نہیں رہا، اس کی پریزنس کہ ڈائی ڈاؤن ان اے وے، چونکہ وہ تو اپنے زخم چاٹ رہے تھے جو کچھ وہ ہوا، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ افغانی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو شکست دی، فاش دی، اس سے بڑا مذاق کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی افغانی مذاق کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ مذاق ہے، نہیں تو امریکہ اپنی مرضی سے کیا؟ بالکل ٹھیک، اپنی مرضی سے کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور کو یہ جو میڈ ایول طالبان ہیں یہ ان کو نکال سکتے تھے؟ نو۔ میں یہ بھی آپ کو جواب دوں گا، آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو 20 سال کیوں لگے؟ we'll discuss this also، یہ کافی چیزیں کلیریفائی کر دے گا۔ یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا، یہ بتا ہی دیں، لیٹس موو آن، اس کا جسٹ بتا دیں، لیٹس موو آن، میں بتاتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ امریکہ وانٹس ٹو کم بیک۔ یہ جو انڈیا پھدک رہا ہے، یہ جو افغانستان کو وہ شاید دے رہا ہے، جو انہوں نے بیٹ ڈالی ہے، نہیں سر انہوں نے دانہ ڈالا ہے اور بڑا ہیوی دانہ ڈالا ہے، اور جو افغانستان پاکستان کے ساتھ اتنی اس نے جرأت کی ہے کہ وہ باقاعدہ ریگولر آرمی کے ساتھ آپ کی بارڈر کی وائلیشنز کرے جو ہوئی ہیں، جس کی جو ہم نے سیز فائر ہوا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز دیر از نو کوشچن آف یوزنگ دا ورڈ سیز فائر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان۔ کوئی لاجک نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے، چونکہ ان کو شے تھی، اور ان کو جب افغانستان فارن منسٹر گیا انڈیا، اس وقت جو وہاں پر کانسپریسی ہوئی، اس کانسپریسی میں یہ اس کا حصہ تھا۔ آپ نے دیکھا اسی رات جب وہ وہاں تھے، اسی میٹنگز کے دوران افغانستان نے ہمارا بارڈر کی وائلیشن کی۔ جو جواب ملا وہ اپنی جگہ پر ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ ڈائریکشن۔